www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں. شیطان جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا اور فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا. وہ معصوم ہے اور یہ پکا مجرم ہے. ہم بیچ کے ہیں. انسان ہے، انسان سے چوک ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا کہ تقوی والوں سے بھی گناہ ہوگا. ہم تو تقوی والے نہیں ہیں. تو جو متقی، جس کی صفت اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ متقی ہے، تو اس کی جو صفات بیان کی اس میں یہ کیا کہ ان سے بھی چوک ہوگی لیکن وہ معافی مانگ لیں گے. تو گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن گناہ پر اصرار یہ برا ہوتا ہے. آدمی کو جو چیز ہلاک کرتی ہے وہ گناہ ہلاک نہیں کرتا کہ گناہ ہلاک کر دے گا آدمی کو. نہ، گناہ ہلاک نہیں کرتا. وہ گناہ پر مداومت، دادا گیری، اس پر جمنا، بار بار کرنا، یہ ہلاک کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے احاطت بہ خطیئتہ، کہ جنہوں نے گناہ کیا اور پھر ان کے گناہ انہیں گھیر لیا. اب اس گناہ کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزرتی. کہ زنا کی عادت پڑ گئی، اب وہ گھیر لیا، اس کے بغیر اسے سکون ہی نہیں ملتا. شراب کی عادت پڑ گئی، اب اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. یہ ہے احاطت بہ خطیئتہ، کہ اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، پکڑ لیا. بد نظری کی عادت پڑ گئی، اب اسے اچھی اچھی لڑکیاں دیکھنے کا شوق ہے، برے سین دیکھنے کا شوق ہے، اس کے بغیر نیند نہیں آتی. یہ ہے احاطت بہ خطیئتہ. یہ آدمی کو لے ڈوبتا ہے. گناہ ہو گیا، معافی مانگ لی کہ اللہ پاک اب میں نہیں کروں گا، پکی توبہ کر لی. وہ غفور رحیم ہے.
استغفار پر اللہ بہت کچھ دیتا ہے. خوشحالی والی زندگی گزارنی ہے. میں آج جو بات کروں گا حدیث کی نہیں کروں گا، آج قرآن کی بات کروں گا کہ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں خوشحالی والی زندگی چاہیے. ظاہری بات ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے خوشحالی والی زندگی ملے. کون ایسا بیوقوف ہوگا جو کہے نا مجھے خوشحالی والی زندگی نہیں چاہیے؟ خوشحالی والی زندگی اگر گزارنی ہے اور ہم اللہ سے پوچھیں کہ اللہ پاک خوشحالی والی زندگی مجھے گزارنی ہے تو مجھے وظیفہ بتا میں کیا پڑھوں، تو اللہ کو تو پوچھ نہیں سکتے. ابھی تو اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہ اللہ سے ہماری بات ہوتی ہے. لیکن قرآن میں دیکھیں گے ہم کہ اللہ نے اپنے خط میں کیا لکھا ہے. قرآن یہ اللہ کا خط ہے جو آسمانوں سے آیا ہے. اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کیا جواب دیتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی چیز میرے سامنے آتی تھی تو میں ادھر ادھر لوگوں سے نہیں پوچھتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا اور قرآن میں سے اس کا جواب نکالتا تھا. امام شافعی ایک مسئلے کے اندر پریشان ہوئے، ایک مسئلے میں، تو وہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں، امام شافعی، احمد بن حنبل، بڑے بڑے علماء فقہا، وہ دور تھا. پوری رات جو ہے فقہی مسائل کے اندر بحثوں میں وہ زندگی گزار لیتے تھے. علم ان کے سامنے تھا، کتابی علم نہیں تھا. آج تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ فلاں کیا، میں کتابیں دیکھوں گا. آج کا علم کتابی ہے، وہ زمانے میں علم کتابی نہیں تھا، ان کے ذہن میں تھی اور کتابیں بھی لکھتے تھے. تو فرماتے تھے کہ ایک مسئلے میں پریشان ہوا تو اس کا حل دیکھنے کے لیے میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا. 300 مرتبہ الف لام میم سے لے کر والناس تک، لیکن مجھے اس کا حل نہیں ملا. اجماع امت کہ امت کا اجماع یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. مسلمان کسی بات پر جمع ہو جائے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے ہم لوگ، یہ امت کبھی بھی باطل پر جمع نہیں ہوگی، یہ حق پر جمع ہوگی. کہ کبھی بھی باطل پر جمع کون ہوں گے؟ تھوڑے لوگ جمع ہوں گے، تھوڑے جن کا کوئی ویلیو نہیں، ہبا منصورہ، اڑ جائیں گے وہ. لیکن امت کا جتھا، امت کا بہت بڑا طبقہ باطل پر جمع ہو، یہ نہیں ہوگا. تو امام شافعی فرماتے تھے کہ میں سوچتا رہا 300 مرتبہ قرآن پڑھ لیا میں نے. کتنی مرتبہ بھائی؟ 300. اب میں قرآن بند کر کے بیٹھ گیا کہ چلو یہ مسئلے کا حل قرآن میں تو نہیں ہے، اب علماء سے پوچھو، کچھ اپنے شاگردوں کو بلاؤ، ان سے مشورہ کرو اس سلسلے میں. میرے دل میں آئے کہ ایک مرتبہ اور پڑھ لوں. تو ایک مرتبہ قرآن پڑھنا شروع کیا. 5ویں پارے میں پہنچے اور یہ آیت پر پہنچے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جہاں یہاں پہنچتے گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے 301 مرتبہ میں میرا مسئلے کا حل قرآن سے مل گیا. تو قرآن میں اللہ نے ہر چیز رکھی ہے. اللہ سے ہم پوچھے اللہ پاک خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو اللہ جواب دیں گے انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو استغفار کرو. یہ جواب آ گیا قرآن سے. اللہ پاک مجھ پر کسی قسم کا عذاب نہ آئے. ہمیشہ یاد رکھنا امت پر عذاب 2 چیزوں کی وجہ سے نہیں آئے گا. ایک تو چلے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک امت میں رہے گی تب تک اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. نبی ہوتا ہے نا، وہ عذاب کو گھیرے رہتا، پکڑے رہتا ہے. نبی جب امت میں ہوتا ہے تو وہ عذاب اگر آئے بھی
نبی کو کہتا ہے رک جا رک جا رک جا، چلا جاتا ہے. کہ اگر آسمانوں سے کوئی اعلیٰ بلا اتری تو وہ نبی کی وجہ سے چلی جاتی ہے. اب وہ تو ہے نہیں، اب بچنے کا کیا راستہ؟ یوں کا استغفار. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بارش چاہیے، استغفار. مال چاہیے، حلال مال. ہاں زیادہ حلال مال. عام طور سے آدمی دعا کراتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ بہت حلال مال دے. میں کہتا ہوں حلال مال زیادہ نہیں ہوتا، حرام زیادہ ہوتا ہے. زیادہ جو ملتا ہے وہ حلال نہیں ملتا، حلال تو تھوڑا ملتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو نا کہ میرے پاس بہت حلال مال ہے، وہ ذرا دائیں بائیں دیکھنا، کہیں نہ کہیں کوئی کھانچا ہوگا جو آپ کو پتہ نہیں ہے. حرام مال زیادہ ہوتا ہے، کوانٹٹی حرام کی زیادہ ہوتی ہے، حلال کی بہت تھوڑی ہوتی ہے. لیکن آدمی استغفار کرے گا تو اللہ اس کو حلال مال زیادہ دے گا. بارش چاہیے یہ کہ استغفار، طاقت چاہیے یہ کہ استغفار. یہ قرآن شریف میں یہ ساری چیزیں. مال حلال مال چاہیے، استغفار. لڑکے چاہیے، کسی کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ لڑکا دے. بھی لڑکی ہے وہ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری اولاد ہے، محبت ہے اس سے الحمدللہ. لیکن آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ لڑکیاں بھی دے لڑکا بھی دے. تو کیا کرے؟ استغفار زیادہ کرے. جب بھی حمل ٹھہرے تو دونوں میاں بھی 1000 مرتبہ روزانہ جو ہے استغفار کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. لڑکا دے گا اللہ. ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ چکروں اپنے کو نہیں پڑنا. استغفار. قرآن پر چلو. اس لیے استغفار کی آدمی کثرت کرے. خلاصہ کلام یہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعا مانگی وہ استغفار کی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کبھی بھی مایوس مت ہونا. مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے کہ آدمی مایوس ہو جائے کہ میں تو مایوس ہو گیا اب کیا کروں گا. نہ. ہاں موت کا فرشتہ دکھائی دیا، آج مرا ہو تو موت کا فرشتہ دکھائی دیا، اب وہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا. بس ابھی وقت ہے. اللہ تعالی ہاتھ پھیلاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، یہ میں قرآن سے حدیث پر آ گیا، صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ یوں ہاتھ پھیلاتے ہیں 24 گھنٹہ. اور کیا کہتے ہیں کہ وہ رات کے گنہگار آ جائے میں تجھے معاف کر دوں، اور دن کے گنہگار تو آ جائے میں تجھے معاف کر دوں. کریم ہے. ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کو ہم سے محبت ہے. اس لیے نا امید مت ہونا. امید ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، لیکن گناہ کر کے اچھا گمان مت رکھو. چوری کر کے اچھا گمان رکھ رہا. میرے پاس آیا ایک آدمی، اس نے کہا مولوی صاحب ذرا دعا کرو بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں. اور مولانا میں نے نیت کی 2 مسجدیں بنانی تھی، بس دعا کرو میرے دھندے میں برکت ہو. 2 مسجدیں بناؤں گا، 2 ہسپتال بناؤں گا، یہ میں نے نیت کی ہے. میں نے کہا بھائی تو اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے لیکن تیرا حلیہ تو لگتا نہیں ہے تو یہ کام کرے. ہم تو لفافہ دیکھ کر بھی تو مضمون بھاپ لیتے ہیں، تیرا یہ حلیہ تو یہ کام کا ہے نہیں. تو ذرا دھندا مجھے بھی بتا بھائی کون سا دھندا ہے میں بھی کروں.
مولانا بس آپ کے کرنے جیسا نہیں ہے. اچھا تو کیا ہے ذرا مجھے بتا تو صحیح. مولانا وہ تو راز کی بات ہے. تو راز کے بعد دعا کرانے کیوں آئے میرے پاس؟ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے کہا ایسی دعا نہیں کرتے آپ. پہلے تو بتا تو نے کیا نیت کی؟ مولانا 2 مسجدیں بنانی تھی. اور وہ کہتے ہیں اتنے بائی اتنے میٹر، وہ کہتے ہیں اتنے بائی اتنا 14 بائی جو ہوتا ہے نا بائی بائی یوں اب وہ تو ہمیں سمجھ آتا نہیں ہے. اور 2 جو ہے اسپتال بنانی. میں نے کہا پھر بھی تو بتا تو صحیح. یہ کہ مولوی صاحب بینک لوٹنے جا رہا ہوں. نیت کتنی بڑی ہے وہ. اور اللہ سے حسن ظن ہے مجھے اللہ میری مدد کرے گا. اس کو کہتے ہیں جہالت والی چالاکی، بیوقوف. کہ حرام مال کا تو صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. حرام مال مسجد میں لے گا تو وہ مسجد کی اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا. اور کوئی کام کرے آدمی بہت تھوڑا سا بہت مختصر لیکن اللہ کے لیے کرے تو اللہ اس کو ہاتھ میں لے لیتا ہے. آپ 2 روپیہ صدقہ کرو لیکن اللہ کے لیے کرو. کوئی کام کرو ہمیشہ یاد رکھو، کوئی کام کرو دل میں اللہ سے معاملہ کلیئر کرو. اللہ پاک چھوٹا آدمی ہوں، لمبی چوڑی بات تو میں نہیں کر سکتا، لمبا چوڑا مساجد نہیں بنا سکتا. تو نے مجھے جو روزی دی ہے اس میں سے تھوڑا سا میں تیرے راستے میں لگاتا ہوں. یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے. اس پر ایک قصہ یاد آیا. مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا. مسجد نبوی میں اس نے کافی پیسہ لگایا. اس دور کے اعتبار سے مسجد نبوی ٹھیک ٹھاک کی. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر میں ایک مسجد بناؤں. بادشاہ تھا، زمین لی حرم سے تھوڑی دوری پر، مسجد بنانی شروع کی. مسجد تیار ہو گئی. مسجد کا افتتاح کیا. حرم شریف کے ائمہ آئے، مسجد کا افتتاح کیا، تختے لگا دی. فلاں بادشاہ نے مسجد بنائی ہے. رات کو بادشاہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آئے ہیں اور فرشتے آ کر وہ تختے پر جو بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے نا وہ یہ مٹا دیا اور ایک عورت کا نام لکھ دیا. بادشاہ نے خواب دیکھا لیکن بادشاہ نے خواب کسی کو کہا نہیں. دوسری رات پہ یہ خواب دیکھا کہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے جو ہے بادشاہ کا نام مٹایا اور عورت کا نام لکھا. بادشاہ نے کہا بھی خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں ذرا مسجد میں جا کے دیکھوں تو صحیح میرا نام لکھا ہے تو عورت کا نام لکھا ہے. تو بادشاہ گیا تو دیکھا تو بادشاہ کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، وہ عورت کا نام لکھا ہوا تھا. اب بادشاہ تھوڑا سا چوکنا ہوا کہ معاملہ کچھ ہے، معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. تیسری رات پھر لیٹا تو سونے سے پہلے بادشاہ نے وہ نام مٹا کر اپنا نام لکھ دیا، عورت کا نام اپنا نام. رات کو سویا تو پھر اس نے خواب دیکھا فرشتے آئے اور بادشاہ کا نام مٹایا، عورت کا نام لکھ دیا. صبح بادشاہ چوکنا ہو گیا کہ کوئی روحانی چیز ہے میرے ساتھ، کچھ معاملہ ہے. چونکہ بادشاہ تھا حکم دیا بھائی یہ نام کی عورت ڈھونڈو مدینہ میں کون ہے. پولیس والے حکومت والے سب حرکت میں آئے گئے تو ایک بڑھیا ملی جو مسجد نبوی کے باہر اس کا خیمہ تھا، جہاں آج کل باب البقری ہے وہیں اس کی طرف بقری اور یہ باب البقری کے درمیان میں اس کا خیمہ تھا. وہ خیمے میں وہ بڑھیا رہتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی وجہ سے وہ وہیں پڑی رہتی تھی. اس کا نام نکلا. بادشاہ خود گیا، آپا آپ کا کیا نام؟ اس نے اپنا نام بتایا، میرا نام یہ ہے، وہی نام جو لکھا ہو فرشتے لکھتے تھے.
تو بادشاہ نے کہا یہ مسجد میں نے بنائی ہے، آپ کو پتا ہے؟ یوں کہا ہاں پتا ہے مجھے، اس میں تم نے کوئی پیسے لگائے ہیں؟ یہ کہا بادشاہ سلامت، میں غریب عورت، فقیر خاتون، کہاں میں پیسے لگاؤں گی؟ آپ بادشاہ، کہاں آپ، کہاں میں؟ آپ محیط بے قرار، آپ تو سمندر جیسے، میرے پاس تو قطرہ بھی نہیں۔ یہ کہا نا تو نے کچھ کام کیا ہے اس مسجد کے لیے؟ یہ کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہ تو سوچ۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں اتنا کام کیا ہے کہ گدھے جو تھے وہ اینٹیں لے کر میرے خیمے کے سامنے سے گزرتے تھے، گارا ہے، مٹی ہے، اینٹیں ہیں، یہ سب میرے خیمے کے سامنے سے گزرتے تھے، وہاں سے آتے تھے، یعنی آنا جانا میرے خیمے کے سامنے سے ہوتا تھا، اور میں روزانہ دیکھتی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب سے گزرتے گئے تو کھڑے رہ کر ادب کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑے رہ کر پھر آگے بڑھ جاتے، وہاں سے آتے تو یہاں جب آتے تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے، یہ منظر میں دیکھتی رہتی۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ میں گدھے کی کچھ خدمت کر لوں، بھی مسجد بنانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، گدھے اینٹیں لے جاتے ہیں، لاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے سوچا کہ پانی تھا بہت دور، تو میں وہاں جا کر پانی اٹھا کے آتی تھی اور میرے خیمے کے باہر پانی رکھ دیتی تھی، یہ گدھے آتے جاتے وہاں سے پانی پیتے تھے۔ یہ نیکی اللہ نے قبول کی، یہ نیکی ایسے قبول ہوئی کہ یہ کہا کہ اس مسجد میں جو عورت کا حصہ زیادہ ہے، لگایا مال اس کا۔ تو اللہ کے جو قبول ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑے مولوی صاحب ہو ان کے بعد قبول ہے نا، کوئی بھی آدمی ہو اللہ کے لیے کرے، بس خلاصہ کلام یہ، سبحان اللہ بھی پڑھے اللہ کے لیے، کسی کی مدد بھی کرے تو اللہ کے لیے، خیر خیرات بھی کرے تو اللہ کے لیے، اور معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھے، پھر توبہ استغفار کرے تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ حدیث شریف میں تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے، معافی مانگنے والا، اس سے زیادہ اللہ کو کوئی پسند نہیں۔ دو چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے، دو چیزیں، ایک آدمی سچے پچے توبہ کر لے، یہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، دوسرا آدمی کے اخلاق اچھے ہوں، بد اخلاقی اللہ کو پسند نہیں، اچھے اخلاق، گڑ نہ دے گڑ جیسی بات تو کر۔ اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ جتنے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، سب رستوں میں آج کل بھیڑ بہت لگی ہوئی ہے، نماز والا روڈ خوب بھرا ہوا ہے، ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، عمرے والا روڈ یہ بھی بھرا ہوا ہے، حج والا روڈ یہ بھی بھرا ہوا، مال لگانے والا روڈ یہ بھی بھرا ہوا، ٹریفک جام ہے خوب، ایک روڈ خالی ہے، اخلاق والا روڈ خالی ہے۔ تم سوزوکی لے کر بھی چلو گے نا تو بھی جلدی پہنچ جاؤ گے، اور وہ جو روڈ جام ہے نا وہاں BMW میں بیٹھو گے تو وہی اٹکے رہو گے، ٹریفک جام ہے وہاں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ نے تعریف کی اور کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ یہ مکہ والے جو ہار گئے، وہ مکہ والے قرآن سے متاثر نہیں ہوئے، قرآن سے تو کچھ لوگ متاثر ہوئے ہیں کہ جہاد سے، حج سے، عمرے سے، قرآن سے، وہ مکہ والے متاثر نہیں ہوئے، یہ متاثر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، بات پسج گئے، ہتھیار ڈال دیے، ہتھیار توڑ دیے۔ اس لیے اپنا معاشرہ پاک صاف رکھو، اخلاق بھی ہمارے اچھے ہوں، بد اخلاقی پورے دین کو ختم کر دیتی ہے۔ اور استغفار کی کثرت کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا کوئی بھی کام اٹکتا تو میں تسبیح لے کر 1000 مرتبہ استغفار شروع کر دیتا،
ابھی 1000 مرتبہ پورا بھی نہیں ہوتا تھا اور میرا کام اللہ بنا دیتا تھا. یا اللہ میں ابن تیمیہ کہتے تھے کہ میرا کوئی بھی کام آدمی کا اٹکتا ہے تو میں کہتا گھر والوں سے بھائی استغفار شروع کرو استغفار شروع کرو، تو وہ استغفار ابھی 1000 تک ہم پہنچتے بھی نہیں اور خبر آ جاتی کہ اللہ نے وہ کام کر لیا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے، اچھا استغفار تو یہ ہے کہ آدمی کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اچھا تو یہ ہے. لیکن آدمی اتنا لمبا تھوڑا نہ پڑھ سکے تو بھائی اٹھتے بیٹھتے خالی آدمی اتنا کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. تو کریم ہے، وہ خود اعلان کرتا ہے ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اقلعک علی فراشک فی اللیل. اے میرے گنہگار بندے، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. رات اور دن تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. کریم ہے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں روایتوں میں ہے کہ جب اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت دی مصر کی تو ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کر کہا عزیز مصر اناج دیجئے. یوسف علیہ السلام نے آرڈر کیا ابھی اناج دو. دوسرے دن وہی نوجوان پھر آیا، یوسف عزیز مصر اناج دیجئے، آرڈر کر دیا ابھی اناج دو. تیسرے دن پھر آیا، عزیز مصر اناج دیجئے. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی تو روزانہ تو آ کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، تجھے پتا ہے مصر میں قحط سالی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو روزانہ آتا ہے، ایسا کیسے چلے گا؟ آج دے رہا ہوں، کل نہیں ملے گا. 1 مہینے کے بعد ترتیب سے 1 مہینے میں اناج دیتے تھے. یہ تو 3 دن سے آ رہا ہے اور کہتا ہے میرے گھر میں 25 لوگ ہیں 20 لوگ. ارے سب کو ایسا تھوڑی دیا جاتا ہے، سب مصر میں سب لوگ ہیں، اب کل مت آنا، آج آیا ہے دے دیتا ہوں. تو اس نوجوان نے کہا اے عزیز مصر مجھے آپ نے پہچانا نہیں. یہ کہا نا میں نے نہیں پہچانا. یہ کہا آپ پر جب بدکاری کی تہمت لگی تھی، جس بچے نے گہوارے میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ میں ہوں. اس وقت بچہ تھا، اب جوان ہوا ہوں، میں ہوں، میں نے گواہی دی تھی آپ کی پاک دامنی کی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا انت من الذی شہد شاہد من اہلہا، کیا تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ یوں کہا ہاں. یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا بھئی یہ نوجوان کو دیکھ لو، روزانہ بھی اناج لینے آئے تو انکار مت کرنا، دیتے رہنا. کیوں کہ اس نے زندگی میں 1 مرتبہ اس کے بچپنے میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. یہ اعلان کر دیا. جب یہ اعلان کیا اللہ نے وحی بھیجی، اے یوسف جس نے زندگی میں 1 مرتبہ تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی تم اس کا اتنا اکرام کرتے ہو، تو جو میرا بندہ اور بندی صبح شام میری پاکی کی گواہی دیں گے میں ان کا کتنا اکرام کروں گا. یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک لڑکا تھا بہت گناہ کرتا تھا، اس کا باپ خواب میں آ کر کہے کہ بیٹا تیرے گناہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہنچ رہے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے تو بہت ٹیڑھا چل رہا ہے. بیٹا تو جو ہے نا اللہ کی پاکی بہت بیان کر، تو جو ہے فلاں سبحان اللہ. ہر ایک اصول یاد رکھنا، مردہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. یہ اصول ہے کہ مرحوم جو ہوتا ہے نا، مرحوم وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ والا دروازہ ان کے یہاں بند ہو گیا، وہ ہمیشہ سچ بولے گا. جھوٹ والا انسان جو زندہ ہے وہ سچ اور جھوٹ بولتا ہے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا.
کہ مرحوم جو ہوتا ہے نا، ماں مر گئی، دادا مر گیا، دادی مر گئی، چچا مر گیا، بھائی مر گیا، دوست مر گیا، وہ خواب میں اگر کوئی بات کہے گا تو جھوٹی نہیں کہے گا، وہی حقیقت وہی کہے گا. یہ مستقل تفصیل ہے اس پر، واٹس ایپ کے سبق میں کبھی انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کیا میٹر ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے. بیٹا تو یہ کیا کر، اور وہ بھی ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہے میں تجھے جھوٹی بات نہیں بتا رہا، صحیح بات بتا رہا ہوں. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. کوئی گناہ ہو گیا فوراً نیکی کر لو اور اللہ سے کہو اللہ پاک تو نے وعدہ کیا ہے نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے. مجھ سے چوک ہو گیا، میں نے گناہ کیا، اللہ میں نیکی کر رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، وہ برائی اسی وقت ختم ہو جائے گی. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اچھا، اب ایک چیز اور سنو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم نہیں بنایا. بہت اونچی ہے ہماری شریعت. یہ بات تو ذہن میں رکھنا ہے کہ مرحوم کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کہ جھوٹ والی میٹر وہاں ختم، جھوٹ والا مادہ ہی ختم ہو گیا، وہ تو دوسری دنیا میں چلا گیا نا. اب جو خواب باب آئے تو علماء سے پوچھ لینا، ماشاء اللہ علماء ہیں جو ہیں وہ. لیکن ایک آپ کو نصیحت کرتا ہوں آج میں، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. یہ حدیث شریف میں ہے، یہ کوئی باپو کا تعویذ نہیں ہے بھائی. ہاں تو کہ باپو بتا رہے ہیں کہ بمبئی کے باپو مولانا پالم پوری بتا رہے ہیں، نہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آج کے دن عید کا دن کا ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اسے اپنی زندگی پلہ باندھ لو. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے بھائی؟ 10 مرتبہ. تو 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ ہو گیا بھائی؟ 50. روزانہ 5 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو سیدھی حدیث ہے، پکی حدیث، کوئی اس پر انگلی نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ. دوسرا، حشر کے میدان میں اس آدمی سے کہہ دیا جائے گا کہ بھئی تو روزانہ 10 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا تھا، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا. اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں، جون سے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے وہ تیری بیوی، نہ منگنی کی ضرورت نہ شادی کی ضرورت، خالی ہاتھ پکڑ لے بس. یہ حدیث میں آتا ہے. یہ حدیثوں کے حوالے میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار بکھرے موتی میں سارے لکھ دیے ہیں. تو آج میرا ہدیہ آپ نے قبول کر لیا انشاءاللہ. کسی مولوی صاحب سے جا کر پوچھنا مت مولوی صاحب پڑھوں نہ پڑھوں، وہ پوچھنے میں ہی رہو گے، پوچھنے میں ہی رہو گے. یہ بات سمجھنا. ہاں بس ایک خالی آپ کو تھوڑی سی اجازت دیتا ہوں، کبھی فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی فوراً نہیں پڑھ سکتا، مسجد جماعت میں بیٹھنا ہے، اشراق پڑھنی ہے، کاروبار میں جانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، تھوڑا سا یعنی مشغول ہے، کوئی بات نہیں. ظہر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لو. ظہر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو آپ عصر سے پہلے پڑھ لو. عصر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو مغرب سے پہلے. لیکن 50 سورہ اخلاص ایک ساتھ مت پڑھنا بھائی کہ چلو یار رات کو ایک ساتھ پڑھ لیں، یہ نہیں. حدیث میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد. تو فرض نماز کے بعد کا ٹائم جو ہوتا ہے دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے ہوتا ہے. کرو گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو آج عید کا دن ہے، نماز بھی پڑھنی ہے ہمیں عید کی. عام طور سے عیدین کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اسے پتہ ہے. آ جاؤ بھائی. دیکھو بوڑھا آدمی، ہمارا علم جو ہے 55 کا، تمہارا 55 کا، تو اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں برابر کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہے ہیں دیکھ لینا. کیا اچھا ایک نصیحت آپ کرتا ہوں کہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو. اللہ کے واسطے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، قرآن سے رشتہ جوڑو. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو. میرا ترجمہ بہت آسان آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے. آئی فون میں بھی آ گیا، اینڈرائڈ میں بھی آ گیا، چھپ بھی گیا، ہندی میں بھی چھپ گیا، اردو میں بھی چھپ گیا، انگلش میں تیاری ہو رہی ہے، چائنا زبان میں تیاری ہو رہی ہے، برمی زبان میں چھپ گیا، کیرلا زبان میں ہم جا رہے ہیں اس کتاب کے لیے انشاءاللہ کوچنگ، سب زبانوں میں ہو رہا ہے. تو ہندی اور
اور اردو تو عام طور سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہندی میں چھپ گیا ہے، ایک ایک صفحہ پڑھو، ایک ایک صفحہ۔ میں نے مقدمے میں لکھ دیا ہے کہ اگر اب بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے ہمیں ترجمہ نہیں دیا تھا۔ یہ مقدمے میں لکھا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا ایک ایک صفحہ ایک ایک صفحہ۔ قرآن شریف کی 6000 سے زیادہ آیتیں، صرف 500 آیتیں قرآن شریف میں ایسی ہیں جسے کسی عالم کی آپ کو ضرورت پڑے گی یا تفسیر دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، باقی دوسرے آیتوں کے لیے کوئی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آسان ترجمہ ہے۔ 500 آیتیں ایسی ہیں اس میں۔ اب اگلا کام میں جو کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ 500 آیتوں پر لال نشان، لال لکیر کر رہا ہوں، یعنی یہ آیت کسی مولوی صاحب سے پوچھ لو، یہ آیت کسی تفسیر میں دیکھ لو، بس باقی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اسے دھیان کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ اخبار بغیر سمجھ کے کوئی نہیں پڑھتا، بیوی کا خط بغیر سمجھ کے نہیں پڑھتا، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، نام ہے ریاض القرآن، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب جو ہے آپ کو میں نماز کا طریقہ بتا رہا، 2 رکعت واجب عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یہ نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت یہ واجب ہے عید الفطر کی نماز، 2 رکعت واجب عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس امام کے پیچھے میرا منہ قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ آسان ہے۔ اچھا، اب امام صاحب جیسے میں ہوں، میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے گئے اور باندھ دینے۔ اب جو سبحانک اللہم بحمدک جو بھی پڑھنا ہے جو سنا اسے پڑھ لیجیے۔ اب اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیجیے، پھر کانوں تک ہاتھ لے جائیے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیجیے، پھر کانوں تک ہاتھ لے جائیے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیجیے۔ گویا پہلے ہاتھ باندھنا ہے، آخر میں ہاتھ باندھنا ہے، بیچ میں 2 جگہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ رکوع کریں گے، پھر قیام ہوگا، پھر دوسری رکعت شروع ہوگی۔ جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو امام صاحب پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سے کوئی سورت ملائیں گے۔ اب جب سورت پوری کر لی تو امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیے اور ہاتھ چھوڑ دیجیے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیے، ہاتھ چھوڑ دیجیے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیے، ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ اب جو ہے 4تھی مرتبہ کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے، یہ رکوع کی تکبیر ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جانا ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ آپ میرے ساتھ نیت کر لو، نیت ابھی بھی ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ہوئے نیت کرے، یہ نہیں ہوتا، ابھی نیت کر لو کبھی ہو جائے گی۔ کہو 2 رکعت واجب عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر، یہ ہو گئی پکی۔ سمجھ گئے آپ؟ اور اگر پھر بھی بھول جاؤ تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ پاک میں تو وہ کہتا تھا نا حرم شریف میں، اے اللہ پاک مارے منہ پہ تو کائے نہ آئے، تو مجھے نوج بخش دے۔ وہ لوگ ملتزم دعا مانگ رہے تھے، میوا سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ پاک مارے منہ پہ تو کائے نہ آئے، تو مجھے نوج بخش دے، تو مجھے یوں ہی بخش دے، مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے۔ تو اگر کچھ بھی نہ آئے تو اتنا بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ پاک مولوی صاحب کی جو نیت ہو میری نیت، تو بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلو بسم اللہ کرو۔